میں شوہر سے اس کی پہلی بیوی جو مر گئی تھی اس کا ذکر کرتی تو وہ اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ سب لوگ کہتے تمہارے شوہر نے اس کا قتل کیا تھا، دوسری شادی کے لیے کوئی بھی اسے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا، لیکن جب اس نے مجھے پسند کیا تو اس کی دولت کو دیکھ کر میرے والدین نے میری شادی اس کے ساتھ کر دی۔ کچھ ماہ بعد جب میں نے اسے اپنے حاملہ ہونے کی خبر سنائی تو وہ خوش ہونے کی بجائے الٹا رونے بیٹھ گیا اور مجھے تھپڑ مارتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں رو رہی تھی جب وہ واپس آیا اور مجھے ایک شاپر دیا اور کہا اسے کچن میں لے جاؤ۔ میں نے شاپر کو کھول کر دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی، لیکن ایک دن رات کو میرے بابا جب گھر آئے تو ان کے چہرے پر ہلکی سی ایک خوشی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھے اور پانی پینے کے بعد میری ماں سے کہنے لگے آج تمہیں خوشخبری دینی ہے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا بات ہے، آج آپ اتنا خوش کیوں ہیں؟ تب وہ مسکرا کر بولے اپنی مریم بیٹی کے لیے جمشید کا رشتہ آیا ہے۔ ماں چونک گئی، ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے گر گیا اور وہ بولی میں ایسے مرد سے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی جس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے اس نے اسے قتل کیا تھا۔ لیکن ابا بولے ارے کملی، تو بھی لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہے، اس کی پہلی بیوی ایک حادثے میں فوت ہوئی تھی، لوگوں نے تو اسے بدنام کرنے کے لیے یہ سب باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ ارے ذرا سوچ، وہ اچھا کماتا ہے، اس کی بہت دولت ہے، ہماری بیٹی سکون سے زندگی گزارے گی، اور وہ مریم کو پسند بھی کرتا ہے، خود اس نے رشتہ بھیجا ہے، اگر ہم نے انکار کر دیا تو ایک اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بابا کے لہجے میں ایک فیصلہ کن اعتماد تھا، جیسے وہ طے کر چکے ہوں کہ مریم اب اسی گھر جائے گی۔ ماں نے ہلکی سی آہ بھری اور بولی بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج کل اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مریم سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ ہاں کہتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بابا نے فوراً کہا ہاں پوچھ لو، آخر بیٹی ہے میری، بس اب میں اس فرض سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ 4 بیٹیاں دی تھی اللہ نے، جیسے تیسے سب کی شادیاں کرا دی، اب بس یہ ایک رہ گئی ہے، اس کے بعد میں عمرہ کرنے جاؤں گا اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ ماں رات کے کھانے کے بعد میرے کمرے میں آئیں، میں اس وقت کتاب پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا مریم ایک بات کرنی تھی۔ میں نے کہا جی ماں بولے۔ وہ تھوڑا رکی، پھر بولی جمشید کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی کہ ماں جیسا آپ بہتر سمجھے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں کے چہرے پر سکون آ گیا، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی تمہارا گھر بس جائے، یہی میری دعا ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں اور بابا دونوں چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ ماں نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو بیٹی، ہمارے معاشرے کا ایک بڑا عجیب اصول ہے، اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو جائے تو لوگ 1000 سوال کرتے ہیں، اس کی دوسری شادی بہت مشکل ہو جاتی ہے، مگر اگر کوئی مرد بیوہ ہو جائے تو لوگ اس پر ترس کھا کر اس کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، جیسا کہ اس کی بیوی کا مر جانا اس کے لیے ایک بہانہ بن گیا ہو نئی زندگی شروع کرنے کا۔ جمشید کے بارے میں باتیں پھیل چکی تھیں، پورا خاندان جانتا تھا کہ وہ کتنا امیر ہے اور کتنا شریف آدمی ہے۔ اس کی بیوی کی موت ایک حادثے میں ہوئی تھی جب وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس وقت بیوی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ وہ زندہ نہ رہ سکی، مگر جمشید کو صرف معمولی چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد سے وہ اکیلا رہنے لگا، اس کے گھر میں نہ کوئی ماں تھی نہ بہن تھی، وہ خود اپنی زندگی چلا رہا تھا، اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ خاندان کی عورتیں اکثر کہتی تھیں کہ جمشید جیسا رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کئی لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے خود لے کر اس کے دروازے تک گئے، مگر اس نے سب کو انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں دوبارہ شادی کروں گا تو صرف اپنے دل کی پسند سے کروں گا۔ اس کے یہ الفاظ اب سب کو سمجھ آ گئے تھے کہ وہ پسند میں مریم کا نام لے چکا ہے۔ یوں میری شادی جمشید سے طے ہو گئی، گھر میں تیاریاں شروع ہو گئیں، ماں میرے لیے جہیز کے کپڑے سنبھالتی رہتی، بابا ہر دوسرے دن بازار سے کچھ نہ کچھ لے آتے، میری بہنیں میرے گرد جمع ہو کر ہنستی رہتی اور مجھے دلہن کہہ کر چھیڑتی۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہتی، میرے دل میں عجیب سا احساس تھا، ایک طرف خوشی کہ میری زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا ہے، اور دوسری طرف ایک ہلکی سی الجھن کہ جس شخص سے میری شادی ہو رہی ہے وہ پہلے کسی کا شوہر رہ چکا ہے۔
شادی کے دن سب کچھ خوبصورت تھا. میرے ہاتھوں پر مہندی سجی تھی, چہرے پر نقاب تھا, ماں کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی. بابا نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ مریم اپنی زبان سے کبھی شکایت نہ کرنا, ہر حال میں صبر رکھنا, تمہارے نصیب بہت اچھے ہیں, جمشید جیسا لڑکا قسمت سے ملتا ہے. میں نے سر جھکا کر ہاں کر دی. یوں میں جمشید کے گھر آ گئی. وہ ایک بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا. ہر چیز خوبصورت, ستھری اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی, مگر اس میں ایک عجیب سی خاموشی تھی, جیسے دیواروں نے بولنا چھوڑ دیا ہو. اس رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. کمرہ بہت وسیع تھا, ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی. بیڈ پر سفید چادر بچھی تھی اور بیڈ کے قریب ایک بڑی کھڑکی تھی جہاں سے رات کی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی. میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ آج سے میری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی. دل میں ہلکی سی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. ہر آواز پر چونک جاتی تھی. کبھی دروازے کی طرف دیکھتی, کبھی کھڑکی کے پار اندھیروں میں کسی آہٹ کو سننے کی کوشش کرتی تھی. وقت جیسے رک گیا تھا. میں نے خود سے کہا کہ مریم, اب یہ تمہارا گھر ہے, تمہیں یہاں سے ہی اپنی خوشیوں کی دنیا بنانی ہے. اور اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور میں نے اپنی سانس روک لی, کیونکہ میری زندگی کا پہلا دن اب سچ میں شروع ہو چکا تھا. وہ کمرے میں آیا تو اس کا انداز بہت نارمل تھا. اس کے چہرے پر وہ شرم یا جھجک بالکل نہیں تھی جو عام طور پر نئی شادی کے بعد مردوں میں دیکھی جاتی ہے. ظاہر ہے یہ اس کی دوسری شادی تھی اور اسے سب کا تجربہ تھا. وہ نہ ڈرا ہوا تھا نہ گھبرایا ہوا تھا, بلکہ جیسے کسی عام دن کی طرح مطمئن اور پرسکون نظر آ رہا تھا. دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا, جیسے یہ اس کے لیے ایک معمولی سا عمل ہو. وہ چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. میں نے نظریں جھکا رکھی تھی, ہاتھ میرے گھونگھٹ پر رکھے ہوئے تھے. دل تیز دھڑک رہا تھا, مگر وہ بہت آرام سے بیٹھا رہا. چند لمحے بعد اس نے آہستہ سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو, تمہارا چہرہ بہت معصوم ہے. اس نے میری تعریف کی اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر میرے ہاتھ میں دیا. اس میں خوبصورت گولڈن انگوٹھی تھی. کہنے لگا کہ یہ تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ ہے. میں نے شرم سے نظریں نیچی کر لی. دل میں ایک نرم سا احساس ہوا کہ وہ جتنا سنجیدہ لگ رہا تھا دراصل اتنا ہی نرم دل بھی ہے. اس نے کہا کہ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور میں تمہارا اپنا شوہر ہوں. بس ریلیکس ہو جاؤ اور اپنے دل سے سب ڈر نکال دو. مجھے واقعی بہت اچھا لگا. اس کا انداز سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ نرمی سے بھرا ہوا تھا. اس نے پیار سے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ تو میں نے آہستہ سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے. وہ ایک لمحے کو چونکا, پھر ارد گرد دیکھا اور بولا کہ لگتا ہے ان لوگوں نے کمرے میں پانی بھی نہیں رکھا. پتہ نہیں تم کب سے پیاسی بیٹھی ہو. چلو کوئی بات نہیں, میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں. میں نے دیکھا وہ اٹھا اور باہر چلا گیا. کچھ لمحے بعد وہ ایک خوبصورت ٹرے میں پانی کا جگ اور گلاس رکھے واپس آیا. اس نے ہاتھوں میں وہ جگ بہت وقار کے ساتھ تھاما ہوا تھا, جیسے کوئی کام چھوٹا نہیں سمجھتا ہو. مجھے اس وقت اپنی نانی کی بات یاد آئی, جنہوں نے کہا تھا کہ بیٹی اگر تم نے اپنے شوہر کو قابو میں رکھنا ہے تو پہلی رات اسے اپنے لیے پانی لانے کو کہنا. اگر وہ تمہاری بات مان لے تو سمجھ لینا کہ وہ ساری زندگی تمہارے سامنے جھک کر رہے گا. اور دوسری طرف مردوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر عورت تم سے پانی مانگے تو کبھی مت دینا, ورنہ وہ تم پر سوار ہو جائے گی. لیکن جمشید تو میرے لیے پانی لے آیا تھا. میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اسے اس رسم کے بارے میں پتہ نہیں ہے, مگر میرے دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اسے اپنا غلام بنا کر رکھوں. میں ہمیشہ سے ایسے مرد پسند کرتی تھی جو عورتوں سے ایک قدم آگے چلنے والے ہوں, جن کی باتوں میں نرمی بھی ہو مگر وقار بھی ہو. میں نے گلاس پکڑا اور دھیرے سے پانی پیا. اس دوران وہ مجھے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں اطمینان سا تھا, جیسے اسے خوشی ہو کہ میں اب اس کے گھر میں پرسکون ہوں. پانی پینے کے بعد وہ میرے پاس بیٹھ گیا
وہ باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ دیکھو گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ ماں، نہ نند، نہ بھابھی، نہ دیور، نہ سسر، کوئی تمہیں یہ لیکچر نہیں دے گا کہ تم نے سب کا خیال رکھنا ہے، صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ گھر کا خیال رکھنا، یہ گھر اب تمہارا ہے، اسے صاف ستھرا رکھنا، مجھے گندگی بالکل پسند نہیں۔ میں نے فوراً کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ کھانے پینے کا مجھے بہت شوق ہے، اگر تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا تو میں تمہیں کلاسز میں داخلہ دلوا دوں گا، لیکن کھانا مجھے اچھا چاہیے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ مجھے کھانا بنانا بہت اچھا آتا ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر دیکھتے ہیں تمہارے ہاتھ کا ذائقہ کیسا ہے۔ ابھی تک اس کی باتوں میں نرمی اور محبت تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو مجھے عجیب لگے۔ وہ ایک سلجھے ہوئے شخص کی طرح بات کر رہا تھا، پھر اچانک اس کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولا کہ مریم، ایک بات کرنی تھی تم سے، بہت ضروری ہے، شاید تمہیں بری بھی لگ جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں، آپ بتائیے کیا بات ہے۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ چلو رہنے دو، یہ بات پھر کبھی کریں گے، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں اپنا اور تمہارا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑی حیران ہوئی، سوچنے لگی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس سے میرا موڈ خراب ہو سکتا ہے، مگر میں خاموش رہی۔ میرے دل میں آیا کہ شاید وہ انہی مردوں میں سے ہے جنہیں شادی کی پہلی رات کچھ سمجھانے کا شوق ہوتا ہے، ایسے کرنا ویسے کرنا، کیونکہ زیادہ تر مرد یہی سمجھتے ہیں کہ پہلی رات وہ عورت کو ہدایت دیں گے تو وہ ویسے ہی چلے گی، مگر سچ تو یہ ہے کہ عورت اگر چاہے تو اپنے طریقے سے سب کچھ بدل دیتی ہے، لیکن میں ان عورتوں جیسی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی بات مانی تھی تو اپنے شوہر کی بھی ضرور مانوں گی۔ یوں ہماری زندگی کی شروعات ہوئی جو بہت اچھی تھی۔ اگلے دن میں صبح جلدی اٹھ گئی، گھر ابھی خاموش تھا۔ میں نے کچن میں جا کر چائے بنائی اور ناشتہ تیار کیا، پھر اپنے کمرے میں آ کر سامان سیٹ کرنے لگی، بکسے کھولنے لگی، کپڑے طے کر کے الماری میں رکھنے لگی۔ جمشید بھی آ گیا، اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ آرام کریں، مگر اس نے ضد کی اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب ہم سامان کھول رہے تھے تو ایک ڈبہ جمشید کے ہاتھ لگا، وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرا ڈبہ ہے، کھول لو۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اندر چھوٹے چھوٹے سافٹ ٹوائے رکھے تھے، جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، رنگ برنگے اور خوبصورت۔ اس نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا کہ یہ میرے کھلونے ہیں، میں اپنے ساتھ لے آئی یادگار کے طور پر۔ وہ بولا کہ ان کی کیا ضرورت تھی، وہیں چھوڑ دیتی۔ میں نے کہا کہ مجھے بچپن سے ہی بچے بہت پسند ہیں، اس لیے میں ہمیشہ بچوں والے کھلونے لیتی تھی، انہیں فیڈ پلاتی تھی اور ان کے کپڑے بدلتی تھی، انہیں گود میں اٹھا کر پھرتی تھی۔ یہ سب میرے دل کے قریب تھے، اس لیے میرا دل نہیں چاہا کہ میں انہیں چھوڑ آؤں۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ ان سب کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا ہے۔ میں نے سوچا وہ ہنس دے گا، مگر وہ اچانک بالکل سنجیدہ ہو گیا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں نے ہلکے لہجے میں کہا کہ کل کو ہمارے اپنے بچے ہوں گے تو وہ ان کھلونوں سے کھیلیں گے، مگر اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ سا ہو گیا جیسے کسی خیال میں گم ہو۔ پھر اٹھا اور بولا کہ مجھے ضروری کام ہے، میں جاتا ہوں۔ میں نے نرمی سے کہا ٹھیک ہے۔ دروازہ بند ہوا تو میں نے ایک لمبی سانس لی، کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس رہا، جیسے اس نے کسی بات سے خود کو روک لیا ہو، اور میں سوچتی رہ گئی کہ آخر وہ کون سی بات تھی جو وہ کہنا چاہتا تھا مگر رک گیا تھا۔ ہماری شادی کی دعوتیں بھی ہوئیں، کیونکہ خاندان بہت بڑا تھا اور جمشید سے سبھی لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جمشید نے آخر کس لڑکی سے شادی کی ہے۔ کچھ لوگوں کی دلچسپی محبت کی وجہ سے تھی اور کچھ کی حسد کی وجہ سے۔ لوگ کہتے تھے کہ جمشید کے پاس سب کچھ ہے، دولت بھی، رتبہ بھی، اور اب یہ دیکھنے کا شوق تھا کہ مریم میں آخر ایسی کیا بات ہے جس نے جمشید جیسے آدمی کو دوبارہ شادی پر آمادہ کر دیا۔ دعوتوں کا سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا، مگر میں نے جلد ہی ایک بات محسوس کی، جمشید دعوت نامے قبول کرنے میں ایک عجیب سا اصول اختیار کر رہا تھا۔ وہ ہر دعوت قبول نہیں کرتا تھا، وہ بڑی نرمی مگر پکے انداز میں انکار کر دیتا تھا۔ اس نے صرف انہی گھروں کے دعوت نامے قبول کیے جہاں مہمان کم ہوتے تھے
یعنی جہاں یا تو 2-3 لوگ رہتے تھے یا پھر صرف ایک اکیلا آدمی یا عورت۔ شروع میں مجھے یہ معمولی بات لگی، مگر جیسے جیسے ہم مختلف گھروں میں گئے میں نے دیکھا کہ واقعی اس نے ایک بھی ایسی دعوت قبول نہیں کی تھی جہاں بچے موجود ہوں۔ ہر بار جب کوئی کہتا کہ بچے بھی ہیں آ جائیں تو وہ مسکرا کر بہانہ بنا لیتا کہ مصروف ہوں یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب ساری دعوتیں ختم ہو گئیں تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ جمشید کا شعوری فیصلہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، ایسے گھر کیوں چنے جہاں بچے نہیں تھے، جبکہ ہمارے اپنے قریبی رشتے دار بھی ناراض تھے کہ تم لوگ آئے نہیں۔ میں نے سب کو یہی جواب دیا کہ اب میں شوہر والی عورت ہوں، میرے شوہر جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ جمشید کی بات میرے لیے حکم تھی۔ جمشید میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا، ہر لحاظ سے خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ صبح سے شام تک اس کے انداز میں نرمی تھی اور راتوں میں اس کے رویے میں محبت اور اپنائیت تھی۔ وہ ہر چیز کا خیال رکھتا تھا اور ان مردوں میں سے نہیں تھا جو بات بات پر غصہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے لہجے میں ہمیشہ ایک ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ میں اس کی طبیعت کی اس نرمی کو بہت سہراتی تھی اور خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ اس کی پہلی بیوی کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ اس کی موت ایک حادثے میں ہوئی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ گھر میں گیس کا سلنڈر پھٹ گیا تھا اور وہ بچ نہ سکی تھی۔ کسی نے شک ظاہر نہیں کیا تھا، سب یہی سمجھتے تھے کہ قدرت کا کھیل تھا۔ میں نے بھی یہی مان لیا تھا کہ بیچاری کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں الماری صاف کر رہی تھی۔ الماری کے نچلے خانے میں ایک چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا رکھا تھا۔ جب میں نے وہ کھولا تو اس میں زیور کا ایک بڑا ٹکڑا ملا جو کہ میرا نہیں تھا۔ وہ ایک سونے کی بالی تھی مگر اس کا جوڑا نہیں تھا۔ میں نے فوراً سوچا کہ شاید یہ اس کی پہلی بیوی کی چیز ہے۔ میں وہ بالی لے کر جمشید کے پاس گئی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ الماری میں پڑی تھی، میری نہیں ہے، شاید آپ کی پہلی بیوی کی ہوگی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر نرمی سے کہا کہ ہاں شاید اسی کا ہوگا، تم نے اچھا کیا جو لا کر دے دیا، میں ان رشتے داروں کو دے دوں گا کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں دے دیجیے گا، اس میں سونا ہے اور ایک ہی پیس ہے، شاید دوسرا کہیں رہ گیا ہو۔ وہ بولا نہیں، ٹھیک ہے دے دوں گا۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ میں نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا کہ آپ کی پہلی بیوی کیسی تھی؟ وہ چونک سا گیا اور پھر کہنے لگا تم نے نہیں دیکھی؟ میں نے کہا کہ دور سے دیکھی تھی، کبھی بات نہیں ہوئی۔ وہ بولا اچھی تھی، بہت اچھی لڑکی تھی، بالکل تمہاری طرح خیال رکھنے والی، نرم مزاج تھی۔ میں نے کہا کہ جب وہ اچانک دنیا سے چلی گئی تو آپ کو بہت افسوس ہوا ہوگا نا؟ وہ بولا ہاں افسوس تو ہوا، ایسی بات پر افسوس کیوں نہ ہو؟ میں نے کہا اور اگر اس سے آپ کی کوئی اولاد ہوتی تو پھر کتنا دکھ ہوتا نا؟ یہ سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں نے سوال بدلا اور کہا کتنے عرصے رہی تھی وہ آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ 2.5 سال۔ میں نے حیرت سے پوچھا 2.5 سال میں بھی اولاد نہیں ہوئی؟ کیا وہ بانجھ تھی؟ کیونکہ ہمارے خاندان میں تو لڑکیاں شادی کے چند مہینوں بعد ہی خوشخبری سنا دیتی ہیں۔ میری بات پر اس کا چہرہ اتر گیا، کہنے لگا کہ وہ چلی گئی ہے، اب اس کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ میں تو بس پوچھ رہی تھی، مجھے وہ کیوں بری لگے گی جو دنیا سے جا چکی ہے؟ اس کے لیے تو اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ مگر وہ ناراض سا ہوا اور بولا کہ اگر میں تمہارا موازنہ اس سے کرنے لگوں تو کیسا لگے گا؟ اگر میں سوچوں کہ وہ کسی معاملے میں تم سے بہتر تھی تو کیا تمہیں برا نہیں لگے گا؟ میں نے نرمی سے جواب دیا کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایسا کریں گے۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا، پھر ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ بس جو چلا گیا سو چلا گیا، اس کا ذکر مت کیا کرو میرے سامنے۔ ہماری شادی کو وقت گزرتا جا رہا تھا اور زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ جمشید میرے لیے ہر چیز لے آتا تھا جو میں مانگتی تھی۔ اس کے رویے میں کبھی سختی نہ تھی۔ اگر کبھی کھانا وقت پر تیار نہ ہوتا تو وہ کچھ نہیں کہتا تھا بلکہ پیار سے کہتا اگلی بار وقت کا دھیان رکھ لینا۔ اگر کسی کام میں غلطی ہو جاتی تو وہ غصہ کرنے کی بجائے سمجھاتا کہ اسے اس طرح کرو تو بہتر ہوگا۔ ہفتے میں 1-2 بار وہ مجھے سیر کے لیے لے جاتا، کبھی پارک، کبھی مال، کبھی کسی اچھے ہوٹل میں۔ ہم دونوں کھانا کھاتے، باتیں کرتے اور ہنستے رہتے۔ فلمیں دیکھنا بھی ہماری عادت بن گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو واقعی خوش قسمت سمجھنے لگی تھی کہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔
لیکن وقت کے ساتھ ایک بات نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں شادی کے پہلے مہینے میں ہی خوشخبری سنا دیتی ہیں، مگر میری شادی کو جب 5 مہینے گزر گئے تو بھی کوئی ایسی بات نہ تھی۔ لوگ اشاروں میں پوچھنے لگے کہ کوئی خوشی کی خبر نہیں۔ میں مسکرا کر ٹال دیتی، مگر دل میں خلش سی رہتی۔ آخر ایک دن میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا کہ جمشید خود وقفہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ابھی بچہ نہیں کرنا۔ امی یہ سن کر حیران رہ گئیں، کہنے لگی وقفہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو عمر میں بھی تم سے بڑا ہے اور پہلی بیوی سے بھی اسے اولاد نہیں تھی، تو اسے تو اولاد کی خوشی ہونی چاہیے۔ جب اس نے رشتہ مانگا تھا تو یہی کہا تھا کہ وہ فیملی بنانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا امی میں نے اسے کچھ نہیں کہا، ایسے معاملوں میں مرد کہاں سنتے ہیں۔ امی نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں، ایک بچہ پیدا کر لو، اس کے بعد 4-5 سال کا وقفہ کر لینا، نہیں تو لوگ باتیں کریں گے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک میں مسئلہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں امی؟ امی نے کہا کہ بیٹا دنیا ایسی ہی ہے، لوگ ہر خوشی کے پیچھے عیب ڈھونڈتے ہیں، تمہیں ان باتوں کی فکر کرنی ہوگی کیونکہ زندگی میں بدنامی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ میں خاموشی سے سن کر گھر واپس آ گئی۔ رات کو بستر پر لیٹی تھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں جمشید سے بات کروں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس سے سیدھی بات پوچھوں کہ آخر وہ اولاد سے کیوں بچ رہا ہے، اور اگر اس کی پہلی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا تو اس کے پیچھے اصل بات کیا تھی؟ کیونکہ میرے دل میں اب ایک ہلکا سا شک اترنے لگا تھا کہ شاید سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا میں نے سوچ رکھا تھا۔ میں نے جمشید سے یہ بات تو نہیں کی تھی کہ ماں نے کیا کہا ہے، لیکن دل میں سوچ لیا تھا کہ اب میں موقع دیکھ کر ضرور کہوں گی کہ مجھے بھی ماں بننے کا حق ہے۔ ایک صبح میں جلدی اٹھی کیونکہ جمشید کی عادت تھی کہ وہ وقت سے پہلے تیار ہو کر نکل جاتا تھا۔ میں نے ناشتہ بنایا، ان کی قمیض پریس کی، اور جب وہ باہر نکلنے لگے تو میں بھی دروازے تک آئی تاکہ انہیں اللہ حافظ کہہ سکوں۔ میں نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ مسکرا کر بولے ٹھیک ہے، اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ میں دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے سڑک پر ایک چھوٹے سے بچے پہ پڑی۔ وہ بمشکل 1.5 سال کا ہوگا، ننگے پاؤں بیٹھا تھا اور مٹی میں ہاتھ ڈال کر وہی مٹی اٹھا کر منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا یا اللہ یہ بچہ تو بیمار ہو جائے گا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی، بچے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا ارے گندے بچے یہ کیا کر رہے ہو، مٹی نہیں کھاتے۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس کے ہاتھ صاف کیے، اس کے منہ پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے پیار سے صاف کیا۔ بچہ مسکرا رہا تھا جیسے خوش ہو کہ کوئی اس سے بات کر رہا ہے۔ میں نے اسے اٹھا لیا گود میں، وہ میرے دوپٹے سے کھیلنے لگا۔ مجھے عجیب سی ممتا محسوس ہوئی، وہ احساس جو ہر عورت کے اندر چھپا ہوتا ہے جب وہ کسی معصوم کو دیکھتی ہے۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے گھر والے کہاں گئے کہ اچانک پیچھے سے ایک سخت آواز آئی، جمشید کی آواز۔ وہ تیزی سے واپس آ رہا تھا۔ میں چونک گئی، مجھے لگا وہ تو جا چکے ہیں، پھر کیوں واپس آئے؟ وہ آتے ہی مجھ پر برس پڑے، ان کے چہرے پر غصہ تھا، آنکھوں میں ایک سختی تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور میری گود سے بچے کو جھٹکے سے چھین لیا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا۔ جمشید نے اسے ایک طرف زمین پر بٹھا دیا اور مجھ پر چلا اٹھے کہ تم کیا کر رہی ہو، یہ کیا حرکتیں ہیں، میری غیر موجودگی میں یہی کرتی ہو، تم جاؤ اندر دفع ہو جاؤ۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا جمشید وہ بچہ مٹی کھا رہا تھا، بیمار نہ ہو جاتا اس لیے میں نے صاف کیا۔ اس نے مزید زور سے کہا تمہارا بچہ ہے کیا، تمہارا فرض ہے اسے سنبھالنا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اتنے میں وہ عورت آ گئی جو شاید بچے کی ماں تھی۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی بھاگتی آئی اور بولی بھائی صاحب ناراض کیوں ہوتے ہیں، یہ تو میرے بچے کو صاف کر رہی تھی، میں نے دور سے دیکھا تھا، میں ابھی آ رہی تھی۔ جمشید نے اس پر بھی غصہ نکال دیا، بولے اپنے بچے سڑک پر پھینک دیتی ہو کہ دوسرے سنبھالے؟ وہ عورت بھی کم نہ تھی، بولی کہ آپ کو کیا تکلیف ہو گئی، 2 منٹ ہی تو پکڑا تھا، میرا بچہ، کیا آپ نے
سال 2 سال پال لیا جو اتنا تیش میں آ گئے ہیں۔ اس نے بچہ اٹھایا اور بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ جمشید نے میرا بازو پکڑا اتنی سختی سے کہ میری چیخ نکل گئی۔ اس نے مجھے اندر کی طرف دھکا دیا اور کہا کنڈی اندر سے لگا لو ورنہ میں باہر سے لگا جاؤں گا، یہ حرکتیں دوبارہ نظر نہ آئے۔ پھر وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلے گئے۔ میں وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے بازو سے دوپٹہ ہٹایا تو جمشید کی انگلیوں کے نشان نیلے ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ وہی شخص تھا جو مجھ سے محبت سے پیش آتا تھا، جو میری ذرا سی تکلیف پہ پریشان ہو جاتا تھا۔ آج وہ اتنا بدل گیا تھا کہ میں پہچان ہی نہ سکی۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک روئی۔ دن ڈھل گیا، وہ واپس آئے تو میں اب بھی چپ تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو بولے تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کیا ہوا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے خود ہی کہا کہ صبح کی بات یاد آ گئی۔ دیکھو آج کل زمانہ خراب ہے، کسی کے بچوں کو ہاتھ لگانا اچھا نہیں، لوگ الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں، اس لیے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے دھیمی آواز پہ کہا کہ پیار سے بھی کہہ سکتے تھے، اتنا سخت برتاؤ کیوں کیا؟ ان کے چہرے پر ایک لمحے کو عجیب سا تاثر آیا، جیسے کچھ چھپانا چاہتے ہوں۔ بولے کیا ہو گیا؟ جو ہو گیا، اب کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، پھر تمہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاؤں گا۔ ان کی بات پہ وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، جیسے احسان کر رہے ہوں۔ میں نے بنا کچھ کہے کھانا گرم کیا، دونوں نے خاموشی سے کھایا، پھر واقعی وہ مجھے آئس کریم کھلانے لے گئے، لیکن میرے دل میں خالی پن سا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بات پر کوئی اتنا بدل کیسے سکتا ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، دن گزرے، جمشید پھر سے نارمل ہو گئے، ہنستے بولتے۔ میں نے بھی دل سے وہ واقعہ بھلا دینے کی کوشش کی۔ ایک دن صبح میں نے محسوس کیا کہ میری طبیعت کچھ عجیب سی ہے، سر بہت بھاری لگ رہا تھا، متلی ہو رہی تھی۔ میں نے جمشید کو فون کیا اور کہا کہ سر میں درد ہے اور الٹی سی آ رہی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ بولے ٹھیک ہے، الماری سے پیسے لے جانا۔ میں نے ہاں کہا اور تالا لگا کر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے اور کچھ دیر بعد مسکرا کے کہا کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں گھر واپس آئی تو میرے قدم زمین پر نہیں تھے۔ میں نے اپنی خوشی جمشید کو بتانے کا ایک خاص طریقہ سوچا۔ میں نے اپنے ایک پرانے گڈے کو لے کر اسے نرم کپڑے میں لپیٹا، اسے بیڈ پر رکھا، اس کے ساتھ ایک کارڈ بورڈ رکھا جس پر میں نے انگلش میں لکھا بابا ماما میں آپ کی زندگی میں آنے کے لیے بے چین ہوں، اور نیچے لکھا میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے پورا کمرہ صاف کیا تاکہ منظر خوبصورت لگے۔ پھر شام کو جب جمشید آئے تو میں نے خوش ہو کر کہا کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، آپ کمرے میں جائیں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ان کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اندر جا کر خوش ہو جائیں گے، شاید ہنسیں گے، مجھے گلے لگائیں گے، مگر جب میں اندر گئی تو منظر دیکھ کر میرا دل رک سا گیا۔ وہ گڈا زمین پر پھینکا گیا تھا، کارڈ پھٹا ہوا تھا، ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ جمشید باتھ روم میں تھے۔ میں دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی، میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں ماں بننے کی خوشخبری دے رہی تھی، پھر بھی اس نے اس طرح رد عمل کیوں دکھایا؟ باتھ روم کا دروازہ بند تھا، مگر اندر سے پانی بہنے کی آواز کے ساتھ ایک بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ خود سے جنگ لڑ رہا ہو۔ میں دروازے کی طرف بڑھی، لیکن میرے قدم ٹھہر گئے، کیونکہ میرے دل میں پہلی بار ڈر اتر گیا تھا کہ شاید جمشید کے اندر کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور لبوں پر بے اختیار دعائیں تھیں، یا اللہ سب خیر ہو، وہ خوش ہو، ناراض نہ ہو۔ میں بار بار خود سے یہی کہتی جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور جمشید باہر آیا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ تھی، نہ کوئی حیرانی، بس ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ رک کر طنزیہ لہجے میں بولا تم الٹے سیدھے مذاق کرو گی میرے ساتھ تو میں ایسے ہی کروں گا۔ میں حیران ہو کر بولی مذاق؟ کون سا مذاق؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر جیسے سایہ سا چھا گیا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی گناہ کی بات کہہ دی ہو۔ آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جس کی میں منتظر تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کیا سچ میں؟ میں نے سر ہلایا
آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر گئے۔ ہاں میں ماں بننے والی ہوں، لیکن وہ خاموش رہا۔ میں نے التجا بھرے لہجے میں کہا، کچھ تو بولے نا، آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، 1 منٹ مجھے ضروری کام ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ باہر جا رہے ہیں تاکہ میرے لیے کچھ لے آئیں۔ دل میں چھوٹی سی خوش فہمی جاگ اٹھی تھی، شاید کوئی چاکلیٹ، کوئی پھول، یا میرا منہ چوم کر یہ کہیں کہ تم نے مجھے سب سے خوش قسمت آدمی بنا دیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور انتظار کرتی رہی، لیکن وہ دیر تک واپس نہیں آیا۔ میں تھکن سے بستر پر لیٹ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اپنی جگہ پر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی، وہی بے حسی تھی۔ میں نے سوچا شاید صبح وہ بات کرے گا۔ اگلے دن چھٹی تھی۔ میں نے چائے بناتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے تو انتظار نہیں ہو رہا کہ بچہ کب آئے گا اس دنیا میں۔ لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس چپ چاپ اخبار دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد بولا، دوپہر کو میرے لیے پائے پکا دینا، فریج میں رکھے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ میں کچن میں گئی، چولہا چلانے ہی لگی تھی کہ اچانک ناک میں تیز گیس کی بو آئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، جمشید دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے چولہا بند کیا اور کہا، جمشید لگتا ہے سلنڈر لیک ہو گیا ہے، جلدی کھڑکیاں کھولو، دروازہ کھولو، بو پھیل رہی ہے۔ وہ بولا، پورے گھر میں نہیں، صرف کچن میں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر باہر چلتے ہیں۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو مجھے آج بھی ڈرا دیتی ہے۔ وہ بولا، جائیں گے لیکن صرف میں جاؤں گا، تم نہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ اور جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا، میری روح جیسے منجمد ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ماچس تھی اور اس نے ایک تیلی جلائی۔ میری آنکھیں پھیل گئیں، آواز گلے میں اٹک گئی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن تب تک اس نے جلتی تیلی میری طرف پھینک دی۔ ایک لمحے میں سب کچھ آگ میں بدل گیا۔ میرے جسم میں آگ لگ گئی، کپڑے جلنے لگے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، صرف ایک شعلہ نظر آ رہا تھا اور جمشید پیچھے ہٹ گیا، جیسے وہ منظر دیکھنے آیا ہو۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی، آنکھوں میں جلن، جسم پر پٹیاں اور دل میں خوف۔ ڈاکٹر میرے قریب کھڑی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، آپ بہت خوش قسمت ہیں، گھر میں گیس کا سلنڈر پھٹ گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے گیس کم تھی، اس لیے نقصان زیادہ نہیں ہوا، آپ کا بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں کچھ بول نہ سکی۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر دکھ۔ کچھ رشتے دار بھی تھے جن میں جمشید کے لوگ بھی شامل تھے۔ جمشید وہاں کھڑا سب کے سامنے پریشان ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا، سرگوشی میں کہا، مجھے بچے نہیں چاہیے، مجھے بچوں سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ اگر پیدا ہوا بھی تو اگلے کے ساتھ بھی یہی کروں گا۔ تم وعدہ کرو کہ اس بچے سے جان چھڑواؤ گی، نہیں تو طلاق دے دوں گا۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی، دل چیخ رہا تھا لیکن زبان گنگ تھی۔ آخر یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ میں نے صرف سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، جی جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گی۔ بس اتنا سن کر وہ مطمئن ہو گیا، پھر دوبارہ وہی شوہر بن گیا، پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ چند دنوں میں میرے زخم بھرنے لگے۔ ایک دن بولا، ڈاکٹر نے کہا تھا ابھی پہلا مہینہ ہے، دوائیوں سے ہی کام ہو جائے گا، شام کو چلتے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام ختم کر لیں، میں تیار رہوں گی۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں کام ختم کر کے آتا ہوں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے جلدی جلدی بیگ نکالا، ضروری کپڑے، زیورات، نکاح نامہ اور چند یادیں بیگ میں ڈالی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے رکشہ روکا اور اپنے میکے آ گئی، ماں کے قدموں میں گری اور سب کچھ بتا دیا۔ ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بولی، ہاں ہم نے بھی سنا تھا کہ پہلی بیوی جب مری تھی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ میں نے رو کر کہا، ہاں اس آدمی کو بچوں سے نفرت ہے، اس لیے اس نے مجھے بھی جلانے کی کوشش کی۔ میں نے سب کچھ بتایا، کیسے اس نے گیس کھولی، کیسے مجھے ڈانٹا جب میں نے کسی کا بچہ اٹھایا، کیسے میرے گڈے کو زمین پر پھینک دیا۔ جب بابا کو خبر ملی وہ بھی سکتے میں آ گئے، بولے، جب تک تم اس بچے کی ماں بننے والی ہو ہم طلاق نہیں لے سکتے، اس کے بعد خلا کا کیس کر دیں گے، تم فکر نہ کرو، ہمارے پاس ہی رہو۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، لیکن ایک چھوٹی سی چمک بھی، ماں بننے کی چمک۔
میں نے دل ہی دل میں کہا اے اللہ میرا نصیب ایسا کیوں لکھا، لیکن اب میں اس بچے کو نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا بچہ ہے، میری امید ہے، میری سانسوں کا سہارا، میں اسے جنم دوں گی چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ میری ماں نے کہا کہ ایک دفعہ جمشید سے بات کر لی جائے، اس سے پوچھ لیا جائے، شاید اس کے دل میں ابھی بھی کچھ نرمی باقی ہو۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا ماں اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، اس نے میری زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے خود گیس کا سلنڈر کھولا تھا اور میری طرف جلتی تیلی اچھالی تھی۔ میرے بابا تو میرے ساتھ تھے، لیکن میری ماں نہ جانے معاشرے کے کون سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹی طلاق لے کر آ گئی ہے، کہیں لوگ تانا نہ دے، اس لیے کہنے لگی کہ ایک دفعہ اسے گھر بلا لیا جائے اور بات کر لی جائے۔ میرے بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کر لوں گا، تم لوگ اس کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ وہ بار بار فون کر کے پوچھ رہا تھا کہ مریم تمہارے گھر آئی ہے یا نہیں۔ بابا نے بیٹھک میں اس کو بٹھایا اور میں دوسرے کمرے میں دروازے کے پیچھے چھپ کر ساری باتیں سننے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بابا نے کہا کہ جمشید مجھے صاف صاف بتاؤ یہ سب کیا ہے، میری بیٹی جلتے جلتے بچی ہے، اگر یہ حادثہ نہیں تو پھر کیا تھا؟ اس پر جمشید نے اپنی مخصوص سرد آواز میں کہا میں نے آپ کی بیٹی پر کوئی جان لیوا حملہ نہیں کیا، لیکن مجھے بچے پسند نہیں، اگر اسے میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے قسم کھانی ہوگی کہ وہ کبھی بچہ پیدا نہیں کرے گی، ورنہ میں ابھی اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ میرے بابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، انہوں نے گہری سانس لی اور کہا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ جب عورت امید سے ہو تو طلاق نہیں ہوتی؟ تو وہ بے حسی سے بولا لکھ کے دے دوں گا تو ہو جاتی ہے نا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ میرے بابا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ان کی آنکھوں میں وہی جلال تھا جو ایک باپ کی غیرت میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اس وقت بھی طلاق کی بات کر رہے ہو جب میری بیٹی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ تمہیں احساس نہیں کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو وہ اپنی جان بھول جاتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ وہ تمہیں چن لے یا اپنے بچے کو چن لے، تم نہیں جانتے کہ عورت کے لیے بچہ اس کی سانس جیسا ہوتا ہے۔ بابا کی آواز بھرا گئی، انہوں نے کہا کہ سن لو جمشید، جب کسی ہسپتال میں کسی مرد سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بیوی کو بچایا جائے یا بچے کو، تو وہ ہمیشہ کہتا ہے بیوی کو بچا لو، کیونکہ مرد عورت کے بغیر جیتا نہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کبھی کسی عورت سے یہ سوال کیا جائے کہ شوہر کو بچایا جائے یا بچے کو، تو وہ ہمیشہ کہے گی میرے بچے کو بچا لو، کیونکہ ماں کے دل میں اللہ نے اپنی محبت جیسی محبت رکھی ہے اور تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے جیسے خود غرض آدمی کو چن لے اپنی اولاد کے اوپر۔ میرے بابا کی باتوں میں آگ تھی، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی دنیا کی پہلی عورت نہیں ہوگی جسے طلاق ہوگی، لیکن وہ یقیناً ان عورتوں میں سے ہوگی جو غلط آدمی سے نجات حاصل کرتی ہیں۔ ہم سب مل کر اس بچے کو پالیں گے، لیکن اسے تیرے جیسے نفسیاتی شخص کے پاس نہیں بھیجیں گے، چاہے وہ خود بھی جانا چاہے، میں اسے اجازت نہیں دوں گا۔ تو جا اور جا کر اپنی لکھی ہوئی طلاق ہمیں دے دے، ہم نہیں ڈرتے تیری دھمکیوں سے۔ جمشید کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں، وہ کرسی سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں وہی زہر تھا جو اس دن کچن میں دکھائی دیا تھا۔ وہ بولا تم سب کو لگتا ہے میں ظالم ہوں، لیکن میں صرف سچ بولتا ہوں، میں عورت سے محبت کرتا ہوں مگر بچوں سے نفرت کرتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ میں مریم کو طلاق دیتا ہوں اور اگر تم لوگ چاہو تو پیدائش کے بعد منہ سے بھی بول دوں گا تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ بابا نے گرجدار آواز میں کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی زندگی میں تمہارا کوئی سایہ باقی نہ رہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ جمشید پلٹا اور دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ ماں میرے پاس آئی، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا ماں اب کوئی دکھ نہیں رہا، جو انسان محبت کے قابل ہی نہ ہو اس کے جانے پر افسوس کیسا، میرے دل میں اب صرف سکون ہے کیونکہ میں اس کی قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ میرے ذہن میں اس کی ساری حرکتیں گھومنے لگیں، وہ دن جب اس نے مجھے دھکا دیا، وہ لمحہ جب میرے ہاتھوں میں بچہ دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، وہ شام جب میں نے خوشی خوشی گڈا لپیٹ کر رکھا تھا اور اس نے زمین پر پھینک دیا تھا، اور وہ لمحہ جب میری طرف جلتی ہوئی تیلی اچھال دی تھی، ہر منظر آگ کی طرح یادوں میں جلتا رہا، مگر اب ان سب پر ایک خاموش فیصلہ غالب تھا۔
میں اب کبھی اس در پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میرا باپ میرے پاس آیا، اس نے کہا مریم میری بیٹی اب تم محفوظ ہو۔ میں نے کہا ہاں بابا، آپ نے مجھے بچا لیا، لیکن آگے کا رستہ آسان نہیں ہوگا۔ لوگ باتیں کریں گے، لوگ مجھ پر انگلی اٹھائیں گے۔ وہ بولے دنیا باتیں کرے یا نہ کرے، خدا جانتا ہے کہ حق پر کون ہے اور تم حق پر ہو۔ وقت گزرتا گیا، جمشید کی باتیں لوگوں میں مشہور تھیں۔ وہ خود کو مظلوم بنا کر پیش کرتا تھا، مگر میں ہر اس عورت کو سچ بتاتی تھی جو اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں اسے خبردار کرتی تھی کہ اس آدمی کے دل میں محبت نہیں ہے، اس کے اندر صرف نفرت ہے۔ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ وہ مجھے ہمت دے اور میری زندگی میں سکون پیدا کرے، اور وہ دعا قبول ہوئی۔ وقت آیا اور میری گود میں خوبصورت بیٹا آیا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اب میرا کوئی خوف نہیں رہا، اب میرا سہارا آ گیا ہے۔ میرا بیٹا میری زندگی میری دعا کی قبولیت ہے۔ میں نے اس کے ننھے سے ہاتھ کو چوما اور آہستہ سے کہا کہ بیٹا تم میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ تیرے وجود نے مجھے جلی ہوئی راکھ سے دوبارہ انسان بنا دیا۔ اب میں خوش ہوں، مطمئن ہوں اور شکر گزار ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ زخم کبھی نہیں بھرتے، لیکن ان کے ساتھ جینا سیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے، میں اب کسی مرد کی محتاج نہیں۔ میں ایک ماں ہوں اور ایک ماں کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ میرا صرف ایک سوال باقی ہے، اگر جمشید کو بچوں سے اتنی نفرت تھی تو اس نے شادی ہی کیوں کی؟ کسی ایسی عورت سے کیوں نہیں کی جو بانجھ ہو، تاکہ دونوں کا بھلا ہو جاتا؟ اس نے میری زندگی کیوں برباد کی، خود سے رشتہ بھیجا اور پھر خود ہی آگ لگا دی؟ لیکن خیر، اب وہ میری زندگی کا بند باب ہے، میں نے اس پر دروازہ بند کر دیا ہے۔ میرے رب نے میرا ساتھ دیا، میرا بچہ سلامت ہے اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ نئی زندگی شروع کر رہی ہوں۔ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں ماں کی محبت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتی۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں؟ کیا مجھے ایسے آدمی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا؟ کیا ایسے آدمی کے ساتھ اگر میں رہتی تو یہ معاشرہ مجھے اس بات کی شاباشی دیتا کہ میں نے اپنا گھر بسایا ہے؟ اور اس بچے کا جو میں اس کا ناجائز خاتمہ کر دیتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ کیا آخرت میں مجھے اس بات کی سزا نہ ملتی؟ یہ مجھ سے پوچھا نہ جاتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ جب میں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو میں بار بار سوچتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اسی کو چنا تھا۔ یہ اتنا پیارا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ابھی سے ہی وہ میرا اتنا خیال کرتا ہے، احساس کرتا ہے۔ 2-2.5 سال کی عمر میں ہی میرے ساتھ چیزیں اٹھاتا ہے تاکہ مجھے زیادہ وزن نہ اٹھانا پڑے۔ بس اب میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اس کو اس کے باپ جیسا نہیں بننے دوں گی۔